صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس خانوادے کے پروگرام کو کرنے جا رہے ہیں جن کا کلام اگر کہا جائے آج کب لکھا گیا اور آج کے دور میں سدا بہار ہے، اس کے ہر وقت اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ کبھی اس کو ہم پرانا نہیں کر سکتے، ہر وقت یہ کلام نئے کی صورت ہمارے سامنے موجود۔ کیا حضرت کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا پروگرام جب ہم کر رہے ہیں تو ان کی خوبی ہے کہ اس کلام کو ہم جب پڑھیں تو ہمیں ایک نئی تازگی ملتی ہے۔ بے شک۔ اور ہم نے چاہا کہ اسی لیے کہ آپ کو ہم نے تکلیف اس لیے دی کہ یہ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، اور اس کلام کی ایسی تشریح اصل میں کسی کو پتہ نہیں بہت ساری باتوں کا، اور ہم سنتے ہیں روح کو تو کلام تو جھنجھوڑ دیتا ہے جو اس کا کام ہے، مگر اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں، اس کا یہ کس تناظر میں بات کہی گئی ہے یہ ہمارے سمجھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت تھی اور آپ نے ہمیں وقت دیا، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ اور ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ اس کلام کے وہ حق تو ادا نہیں کر سکیں گے مگر کچھ تو آگاہی دیں گے۔ بے شک۔ تو اس پروگرام کا آغاز تو تلاوت کلام پاک سے ہی ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ یہ سعادت آپ حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج حضرت ہمارے پروگرام میں شاہد علی چشتی موجود ہیں۔ یہ 80 کی دہائی میں یہ داخل ہوئے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، مگر یہ خود اپنا بتائیں گے کہ بھائی شاہد آپ کب سے نعت خوانی میں کر رہے ہیں، یہ بتائیے۔ ہاں حضرت میں 84 سے نعت شریف پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور 87 میں نے کل پاکستان ایوارڈ ون کیا ماشاء اللہ۔ پاکستان تو ٹیلی کیا ویژن عمر تھی اس وقت آپ کی؟ سب حضرت میری 84 میں تقریباً 7 سال عمر تھی جی۔ تو 87 میں نے 10 سال تک عمر کی بچوں کی کیٹیگری میں پہلے کراچی تھے فرسٹ، پھر کل سندھ، پھر اسلام آباد، پھر پاکستان الحمدللہ ون کیا میں نے۔ اس کے بعد پھر حضور کے ذکر کی محفل میں پھر انڈیا بلایا گیا 89 میں الحمدللہ۔ کافی اس میں نعت خواں تھے، قاری وحید القاسمی صاحب تھے، عاصم اظہر مرحوم تھے، حافظ مستقیم صاحب تھے،
صحیح. تو کافی بڑی اچھی وہاں پہ محفلیں رہی ہیں رحمۃ اللہ. انڈیا میں؟ انڈیا میں. کہاں پہ؟ دلی میں، کانپور، الہ آباد، لکھنؤ، پٹنہ، بنارس، اچھا 6 شہروں میں الحمد للہ حاضری ہوئی ہے. اور سب سے بڑی محفل جو تھی ہماری رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس دلی میں تھی، اچھا. اس میں شرکت ہوئی. پھر کانپور میں، پھر پٹنہ میں. تو الحمد للہ بہت اچھی محفل. کتنی؟ 87 میں. 87 میں. 87 میں. 87 میں حضرت سوچیں، 87 کا مطلب 13 سال ادھر جی جی. اور 20 سال، 13 20 33 34 سال پہلے. تو آپ سوچ لیں کتنے بڈھے ہیں. تو اچھا ایسے ہی بتائیے کہ کون سا کلام آپ نے پڑھا تھا جس میں آپ کو ایوارڈ ملا تھا پاکستان؟ میں نے پڑھی تھی نعت شریف الحاج محمد علی ظہوری قصوری مرحوم کا لکھا بناتی ہے کلام، ہر روز شب تنہائی میں اچھا. فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام میں نے پیش کیا. تو یہ شاہد جو ہیں، اچھا اس میں ان کے والد کا بڑا دخل تھا. انہیں کی محنت ہے، اللہ کی ان کرنے کی والی. وہ لے کے چلا کرتے تھے. اچھا بڑے دبلے پتلے ہوا کرتے تھے. تو میں ان کے والد سے ڈرتا تھا. ہم کہا بھائی تھوڑا سا اس کو کھلاؤ پلاؤ. اچھا ماشاءاللہ ان کو کلام کا پڑا، ان کو بھی ازبر تھا کلام. تو محفل کی مناسبت سے وہ اس کو ہدایت دیتے تھے کہ اب یہ کلام پڑھ لو. بالکل. یہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ. حضور بس بچپن سے ہی بزرگوں کے کلام سے آغاز کیا الحمدللہ. تو بڑی کرم نوازی رہی. تو یہ ہیں. اور یہ ماشاءاللہ اب انہوں نے تو بتا دیا کہ کہاں کہاں گئے. تو وہ پھر تو آپ سمجھیے کہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور یہ میری محفل میں بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی آتے رہے ہیں. اور ہم انہیں بلاتے تھے. اور یہ اعلیٰ حضرت کا کلام اور بھی کلام بہت سارے سج گئے. محفل کو سجانے والے بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. مگر بہرحال آج ہمارا موضوع جو ہے اعلیٰ حضرت کے پروگرام سے ہے، کلام سے ہے. تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے کریں. صلی ہمیں کون نہیں بس جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں پڑی صلی علی نبینا صلی اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ حضرت شاہ احمد صاحب فاضل بریلوی علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کانتی کلام پیش کر رہا ہوں. سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ
شرمی صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ میں شرمی صرف ان کی رسائی ہے گر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ میں شرمی سنتے ہیں کہ میں شرمی چھوٹے چھوٹے فستے چھوٹے چھوٹے فستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے گر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ میں شرمی سب نے شرمی للکار دیا ہم کو سب نے شرمی للکار دیا ہم کو اے قصوں کے آقا میرے آقا بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بے قصوں کے آقا میرے آقا بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے گر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ میں شرمی یوں تو گرد کی اگر پوچھو اگر پوچھو یہ ٹوٹا ہوا دل ہی خاص کی کمائی ہے یہ ٹوٹا ہوا دل ہی ٹوٹا ہوا دل ہی خاص کی کمائی ہے یوں تو دل ہی خاص کی کمائی ہے گر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ میں شرمی اور مجھے کفن دو مجھے کو
دو دیکھ کیا ہوگا دیکھ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کیا ہوگا منہ دیکھ کیا ہوگا پردے بھلائی ہے گرم گرم کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ میں شرشمی اور مت میں شک کا واللہ مت شک کا صرف رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے گرم گرم کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ میں شرشمی سنتے ہیں کہ میں شرشمی صرف ان کی رسائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آپ نے سنا. اور ایک اور بات آپ سے میں پوچھنا چاہیے تو اب آپ اس کلام کی ہمیں وضاحت کریں گے. اس درمیان میں جو ہے کہ منہ ڈھانک کے رکھ دو، یہ جو ہم قبر میں جب اتارا جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں آئیے دیکھ لیجیے، کیا شرن اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرن تو اس کی کوئی قباحت یا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. ہاں کوئی اس سے ممانعت کہیں نہیں ہے. اچھا. ہاں یہ بزرگوں کا طریق ضرور رہا ہے کہ وہ اپنے بہت سارے اعمال کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گار اور عاصی تصور کرتے ہوئے اس بات سے خوف رکھتے تھے کہ کہیں اللہ نہ کرے کسی عمل کی پکڑ کی وجہ سے مرنے کے بعد میرے چہرے کا رنگ زرد نہ ہو جائے یا چہرہ متغیر نہ ہو جائے. تو اس خوف کی بنا پر وہ وصیت کر جاتے تھے کہ میرے چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ تم میرے چہرے کو دیکھ کر کیا پاؤ گے، میں عاصی مجرم خطا کار ہوں، ساری زندگی گناہوں میں. یہ ان کی کسر نفسی تھی. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آئیے 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 تو دیکھ لیجیے، کیا یہ بہتر غلط نہیں ہے؟ اگر نہ دکھایا جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ غلط اس ضمن میں نہیں کہا جا سکتا کہ ممانعت اس کی نہیں ہے. نہیں ہے، مگر ایسے میں بات جو آپ نے کہا نا کہ خوف تھا کہ چہرے کی حیت نہ بدل جائے. ممانعت نہیں ہے. کہیں اس کو باقاعدہ روایت بنا لیا جائے تو وہاں پر اس کی حوصلہ شکنی ضرور کرنی چاہیے. وہ روایت ہے نا کہ آئیے آئیے دیکھیے، مطلب اور اب کوئی رہ گیا تو آ جائیں بھائی، اور قبر میں اتارا گیا پھر کھولا جائے، پھر اس کو ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں. ہاں اتنا کر لینا کافی ہے کہ چہرہ کچھ دیر کے لیے کھول دیا جائے، جو اعزا قربا ہے وہ آخری دیدار کر لیں اور پھر اس کے بعد اور اگر جیسے وصیت اگر کر دے کہ بھئی ہمارے دیدار نہ کرایا جائے تو اس سے پھر ظاہر سی بات اس وصیت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرے میں یہ بات آج میرے لیے بڑے اچھا موقع ہے کہ ہمارے سب موجود ہیں یہاں. ہمارے راہ نجات سے منسلک جو ہیں انس نوری، عرفان اللہ خان نوری، حذیفہ جنیدی اور فرحان جنیدی، یہ تو ہمارے پیلر ہیں ماشاء اللہ. تو یہ لوگ ہیں آج ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب آ جائیے اس کلام کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خوبصورت کلام ہے، اور یہ جان لینا چاہیے کلام الامامی امام الکلام. سبحان اللہ. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. کلمات میں ذکر کیا کہ یہ کلام سدا بہار ہے، تازگی ہر وقت رہتی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ تقریباً 100 سال قبل
کہ یہ مبارک اشعار ہیں، کلام ہیں، اور وقتاً فوقتاً زمانے کی ریت اور حیت کو تبدیل کرتے کرتے زبان بھی تبدیل ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے اگرچہ کلام میں الفاظ اس دور کے لیکن وہ چاشنی اور لذت آج بھی آج بھی اسی طرح سے. تو شاعری جو ہوا کرتی ہے اس کے لیے تو بطور خاص یہ ذکر کیا جاتا ہے، اس میں الفاظ کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ برکت اسی میں ہے جو اکابر کی زبان سے نکل گیا. اب ہم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے بڑے شاعر بن جائیں اور اعلیٰ حضرت کی شاعری میں جو ہے پیوند کاری شروع کر دیں تو یہ کسی طرح سے بھی جو ہے مناسب نہیں ہوا کرتا. جو بزرگ کہہ گئے اسے پڑھ دیا جائے، ایک دفعہ اسے پڑھ دیا جائے، پھر اس کے بعد اگر اس کی وضاحت کے لیے کوئی کلمات کہنے ہوں تو وہ کہہ جائے، لیکن وہ کلمات برکت کے لیے وہیں قائم رہیں گے. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، ہمارے بعض حضرات اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ جو کلام ہے مطلع اور مقطع، اس کا باہمی ربط ہے اور اس کے درمیان کے جو مضامین ہیں وہ سارے کے سارے روز حشر کے ساتھ منسلک اور اتصال رکھتے ہیں. مطلع اسے شعر کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، جیسے طلوع، دن کا آغاز طلوع، اسی طرح سے مطلع. اور مقطع، قطع، کٹنا، ختم ہونا، رکنا، تو وہاں جا کر کلام رکتا ہے. تو جو آخری شعر ہوتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، اسی میں تخلص استعمال ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ اپنے تخلص کے طور پر رضا ہی استعمال فرمایا. تو یہی ذکر ہوا کہ قیامت کے دن ہماری سنوائی کیسے ہوگی. 120 صفحے ہیں انسانیت کی، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم سے لے کر میری تمام امتیں وہاں موجود ہوں گی، اہلیان محشر کی 120 صفحے ہوں گی، اور فرمایا کہ اس میں سے 80 مجھ مصطفیٰ کی ہوں، اور باقی جو ہے 40 وہ حضرت آدم سے جناب عیسیٰ تک سارے نبی اور رسولوں کے. تو یہ امت حضور علیہ السلام کی اس شان کے ساتھ اس دن بھی موجود ہے. اب یہ دریافت کیا گیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو 120 صفحے، اتنے لوگ اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں کے جسم کے وہ اعضاء کہ جو وضو میں دھلتے ہیں وہ نورانی ہوں گے، انہیں دیکھ کر میں انہیں پہچانوں. تو ہمیں اس بات کی جانب بھی نظر کرنی چاہیے کہ کل ہم یہ خواہش تو رکھتے ہیں کہ ہمیں حضور کی شفاعت ملے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن جوارح اور جن اعضاء کی روشنی کی وجہ سے ہمیں پہچانیں گے، اگر ہم اسی سے بے بہرا ہیں اور ہماری نماز کی پختگی نہیں ہے، ہمارے باوضو رہنے کی عادت نہیں ہے، تو بتائیے کہ پھر یہ نورانیت کیسے ملے؟ یعنی باوضو رہنا، اس فضیلت کو پانا، اور اس میں مطلب تیاری ہماری دن پہچان کی ہے. بالکل. تو باوضو رہنا چاہیے، کوشش ہر وقت ہماری یہی ہونی چاہیے. اور اعلیٰ حضرت ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی شاعر جب کلام کرتا ہے تو شاعر کلام عوامی سطح پر اتر کر کرتا ہے. تو انہوں نے آغاز بھی اسی طور پر کیا، سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی. یہاں یہ مغالطہ میں پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس تیقن میں کوئی جو ہے وہ نقص تھا اعلیٰ حضرت کے تصورات میں کہ شاید کسی اور کی بھی سنائی ہو، لیکن آپ کلام کے الفاظ کا ربط دیکھیں. شروع میں تو کہا کہ سنتے ہیں، لیکن آگے جو ہے اس کی پختگی صرف لفظ کے ساتھ کر دی. جو سنا ہے نا، سنا بھی یہی ہے کہ سنوائی صرف اسی بارگاہ میں، صرف اسی بارگاہ میں. اور پھر سارا کلام ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ مطلع میں جو کیا شک تھا، پھر قسم کھا کر کہہ دیا واللہ رضا واللہ، اور پھر اس مکمل کر دیا صرف انہی کی رسائی. یہاں ایک آگ کا تذکرہ ہوا ہے، میں اسی پر بات کر لیتا ہوں اور پھر ہم اگلے کلام کی جانب چلتے ہیں. ایک آگ دنیا کی آگ ہے، ایک آگ جہنم کی آگ ہے. ایک آگ ہے جس کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے کیا، وہ عشق کی آگ ہے. اس عشق کی آگ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ آگ ایسی ہے جس کو حاصل ہو جائے تو اس آگ کے سبب سے ما سوی اللہ ہر چیز جل کر بھسم ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ عشق نہیں آساں، صرف اتنا سمجھ لیجئے یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. سبحان اللہ. اور اسی ضمن میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آگ عشق کی آگ ہے، یہ ایسی آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کے لیے کافی و شافی.
صوفیاء نے یہاں ایک جملہ کہا ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ جسے یہ عشق کی آگ ملتی ہے نا، اگر وہ جہنم میں چلا جائے تو وہاں وہ سکون کی نیند سو جائے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہ جو تڑپ ہے جو عشق کی آگ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی و شافی ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت سے اس آگ کو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ چنگاری اگر کسی کے دل میں لگ جائے اور پھر جو اس کا جو کیف ہوتا ہے اور اس کے جلنے میں جو سرور ہوتا ہے، وہ اسے دنیا میں بھی ممتاز کرتا ہے اور وہ اسے آخرت میں بھی ممتاز کرتا ہے۔ تو اس آگ کو جستجو کے ساتھ تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ عشق حقیقی عشق، ایک تو عشق مجازی ہے، اور عشق مجازی کی بھی جو آگ ہے وہ بھی ایسی ہے کہ لیلا مجنوں کے واقعات آج بھی مشہور ہیں، شیریں فرہاد آج بھی مشہور ہے، اور ہیر رانجھا آج بھی مشہور ہے۔ عشق مجازی استعارتاً ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور اگر عشق حقیقی کسی کو مل جائے تو اس میں پھر خواجہ باقی باللہ بھی نظر آتے ہیں، ان کے وہ نان بھائی بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو ان کی خدمت پر معمور تھے، اپنے پاؤں کو جلا کے اپنے شیخ کی خدمت کرتے تھے۔ یعنی کوئی مرید کوئی مہمان آ جاتا ہے گھر میں، اگر لکڑیاں نہیں ہوتی تو پاؤں پر ہی آگ لگا کے اسی پہ کھانا بنا کے کھلا دیا کرتے۔ اور پھر جب خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کہا کہ بھائی آپ کا حکم تو ماننا ہے، تو بس اپنے آپ کو جلاتا ہوں۔ کہا مانگو کیا مانگتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چلو انہوں نے اپنی نظر ڈالی، تو اس نظر کا فیض یہ ملا کہ وہ جو باطنی انوار و تجلیات تھے وہ منتقل ہوئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب کاسا یا کوئی ظروف برتن ہوتا ہے تو جتنی اس میں گنجائش ہوتی ہے اتنی اس میں چیز آتی ہے، تو وہ جب کاسا کم تھا لیکن وہ تجلیات زیادہ تھیں، فرمایا کہ دونوں ایک جیسے دکھنے لگے۔ لوگ جب آتے تھے تو پھر پہچان ایسے ہوتی تھی کہ وہ جو نان بھائی تھے وہ یوں جھومتے تھے، یعنی وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوتے تھے، اور آپ کے شیخ جو ہے وہ سکون و اطمینان سے بیٹھا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ان دونوں میں پہچان ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ کس سے اس عشق کے بعد بھی سکون میسر ہے، اور جو عشق کو نہیں سنبھال پا رہا وہ جھوم رہا ہے، اور زیادہ عرصہ وہ برداشت نہ کر سکے اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی عشق آگ کی جانب اشارہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم سے آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب ہم اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اگلے نعت کی طرف۔ تو عمیر سے تو آپ واقف ہوں گے، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اور یہ دبئی میں ہوتے ہیں، اور وہاں ایک فرم میں یہ اپنے آئی ٹی کے انچارج ہیں، اور آئے ہوئے ہیں عید کرنے۔ تو ہم نے جو یہ بھی اعلیٰ حضرت کے کلام کو بڑے محبت سے پڑھتے ہیں، تو میں نے اسی لیے ان کو دعوت دی ہے کہ ابھی ہمیں ایک کلام سنائیں گے، اور دیکھتے ہیں پھر یہ کیا پڑھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ
ہوگا کیا بغیر کیا کیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور کسی طرف سے صدا آئے گی حضور نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور کسی طرف سے صدا آئے گی حضور نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ اور کہیں گے سارے نبی بلا غیری کہیں گے سارے نبی بلا غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا
اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو کوئی کسی سے یہ رو 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 کہہ رہا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی آپ ہی خوشی آپ کا کہا ہوگا کہ آپ ہی خوشی آپ کا کہا ہوگا فرشتے کے چلے چلے کسی کو سوئے جگہ فرشتے کے چلے چلے کسی کو سوئے جگہ وہ ان کا راستہ پھر دیکھتا ہوگا ان کا راستہ پھر دیکھتا ہوگا غلام کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے در کبھی تحریر فضل مولا سے میں ان کے در کبھی تحریر فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا غلام کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے در کبھی تحریر فضل مولا سے میں ان کے در کبھی تحریر فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا حضرت بتائیے کہ کلام کو سننے کے بعد سبحان اللہ اور قیامت کا منظر روز حشر کا منظر کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو
یہ جاننا چاہیے کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے اسے قرآن نے ذکر کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی شے ہے. یہ جو کچھ دنیا میں ہے نا اسے رب نے قلیل کہا ہے، اور جو قیامت کی سختی ہے اور جو زلزلہ ہے اسے عظیم کہا ہے. اللہ وہ اعظم رب جسے عظیم کہہ رہا ہو تو بتائیے کہ اس کی سختی کتنی ہے. اللہ پھر کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن جو ہے تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اپنے پیٹوں میں حمل اٹھا رکھے ہوں گے اس دن کے خوف کی وجہ سے ان کے حمل گر جائیں گے. اللہ پھر فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى. کہا کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوں گے جیسے مست ہوتے ہیں، سکر میں، نشے میں ہوں. وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن انہیں جو سامنے عذاب نظر آ رہا ہوگا اس کی وجہ سے اپنے وہ حواس کھو بیٹھے. اور سورہ زلزال میں ذکر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب وہ زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے سارے خزانے نکال کر باہر پھینک دے. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارا، یہ وہی تو دن ہے کہ جس کی تمہیں خبریں دی گئی. اور پھر اس دن تو پھر سنوائی صرف ایک ہی ذات کی. اللہ اور شہنشاہ سخن استاذ زمن برادر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا نقشہ کھینچا جو احادیث سے تواتر کے ساتھ سلسلہ میں مل رہا ہے. فرمایا کہ یہ ہولناکیاں ہیں نا، سورج سوا نیزے پر ہے، اور جو انسان ہے وہ کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے. کسی کا پسینہ جو ہے اس کے چہرے سے بھی اوپر ہوگا، کسی کے سینے تک، کسی کے پاؤں تک. جیسے جیسے گناہ ہوں گے ویسے ویسے اس پسینے میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا. کہیں چھاؤں نہیں ہوگی، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. نفسا نفسی کا عالم. آج تو ماں باپ جو ہے اپنی اولاد پر ساری محبتیں نچھاور کرتے ہیں، کل یہی ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. وامہ وابیہ، باپ کون ہے ماں کون ہے کوئی پتہ نہیں. وصاحبتہ وبنیہ، اولادیں اور جناب جو دوست احباب تھے سب رشتے تعلق ختم، سب کو اپنی اپنی پڑی. یہ نفسا نفسی کا عالم. اور کوئی رستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے بچت ہو جائے، کوئی سایہ مل جائے، کہیں بچ جائیں. دوڑتے ہوئے آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ، یوسف، عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے. اور جیسا کہا نا اذهبوا الی غیری، سب یہ کہے گا کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. سب کا یہ کہنا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ، یعنی آج میرے بس کی بات نہیں اللہ جلال میں، میرے علاوہ کسی اور کے پاس. یعنی ان کا اشارہ اسی جانب ہے، کوئی ہے، کوئی ہے. تو جناب عیسیٰ جو ہوں گے وہ آخری ہوں گے، تو ان کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی خبر ملے گی اور پتہ ملے گا. اور جب سارے گناہ گار حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آقا کائنات مسکرا کر فرمائیں گے اس کام کے لیے میں ہی ہوں، انا لہا. سبحان اللہ. پھر اس وقت فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور وہ سجدہ ایسا ہے کہ جناب آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے سجدے کیے وہ ایک سجدہ ان تمام سجدوں پر سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی کہ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے، جس رب کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے، وہی رب کہے گا محبوب اب بس کر، ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب اب آپ اپنا سر انور اٹھا لیجیے، بس اب آپ کہتے جائیے ہم مانتے جائیے. اور یہ کہا نا کہ شان محبوبی جو ہے وہ ہوگی، آپ ہی کی خوشی ہے آج. آپ جس بات میں خوش ہوں گے وہی معاملہ ہوگا، آپ جو کہیں گے وہی مانی جائے گی. یہی کہا جائے گا جب سر انور اٹھانے کا حکم دیا جائے گا. سبحان اللہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں؟ فرمایا جب میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل. سبحان اللہ.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے، چن 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 کر، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فرط، فاراتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی ذکر فرمایا، انا فرط لکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب گزشتہ زمانے اور دور میں جو ہے قافلے چلا کرتے تھے نا، اونٹوں پر ہیں، پیادہ جب قافلے چلتے تھے تو کچھ لوگ اس قافلے سے آگے چلتے تھے۔ اچھا، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ رستے میں اگر کوئی جو ہے ضرر پہنچانے والی چیز ہے تو اس کو ہٹائیں، اگر پڑاؤ ڈالنا ہے کسی جگہ پر تو وہاں جا کر ان کا پہلے سے انتظام کر کے رکھیں کہ یہ آئیں تو یہ آ کر صرف آرام کریں، یہ نہ ہو کہ آئیں پھر ہم صفائی کریں، جگہ بنائیں۔ وہ پہلے سے ہی تیار کھڑے ہوتے تھے، یعنی جگہ بنا دی، آؤ بھائی کھانا تیار ہے، کھانا جلدی سے کھاؤ، آرام کرو۔ تو اسے فرط کہا جاتا تھا، قافلے سے آگے چلنے والے لوگ۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے فرط ہوں، یعنی جب کوئی اپنے گناہوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، سوا نیزے پر جو ہے وہ دھوپ ہے اور سورج یہاں کھڑے ہوئے ایسی تپش پھینک رہا ہے، لوگوں کی زبانیں جو ہیں پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی ہوں گی، اور اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرط کے طور پر حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور بلا رہے ہیں کہ آؤ، اور آ کر یہ حوض کوثر سے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اب ہر ایک کو تو نہیں ملنا، ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے محنت ہے، یہ بھی ہمارے مد نظر رہنی چاہیے۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہی سے ہمارا بیڑا پار ہونا ہے، لیکن سوال یہ ہے اس شفاعت کے حصول کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اصل امتحان تو یہی ہے نا کہ اس شفاعت کے حصول کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے 3 مقامات جو ہے نا قیامت کے بڑے سخت ہیں، ایک پل صراط، دوسرا میزان، اور تیسرا جو ہے وہ یہ حوض کوثر۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو پل صراط سے گزر رہے ہیں، حضور وہاں بھی کھڑے ہیں، میزان پر بھی حضور کھڑے ہیں، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہو رہی ہے تو حضور اپنی شان رحمت کے صدقے میں اسے برابر فرما، اور حوض کوثر پر آ رہے ہیں تو پھر جام بھر بھر کر عطا فرما رہے۔ تو یہ کہا نا کہ وہ پاؤں کی جانب جو اشارہ فرمایا کہ نرم و گداز حضور کے پاؤں، اور دوڑتے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی حضور پل صراط پر، کبھی جناب میزان پر، کبھی حوض کوثر پر، بس اپنے غلاموں ہی کی دستگیری کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ماں کی محبت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ماں جیسے پیار بھی کوئی کرنے والا ہے؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ماؤں سے بڑھ کر وہ نبی رحمت، جسے قرآن نے حریص کہا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، کہ وہ مومنوں کے لیے آرام اور مومنوں کے لیے حریص ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عنایات اور انعامات لے لے کر انہیں عطا کریں۔ تو پل صراط پر وہی سید اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کر رب سلم رب سلم، باری تعالیٰ سلامتی سے میرے غلاموں کو گزار دے، سلامتی سے میرے غلاموں کو، جو نہیں گزرے گا نیچے جہنم ہے، وہ سیدھا جہنم میں۔ یہ پورا نقشہ حضرت علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھینچا ہے، اور حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان محبوبی کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، یعنی جو شان محبوبی دکھائی کس کو جانی ہے؟ ہمیں نہیں، ہم تو آج مان رہے ہیں نا، ہم نے تو مانا ہوا ہے کہ یہ تو ساری کی ساری قیامت کی جو پورا انجمن سجایا جانا ہے وہ تو حضور کے لیے، ہم تو مان رہے ہیں، جو آج نہیں مان رہے نا ان کے لیے۔ اب آپ دیکھیے نا کرامن کاتبین بیٹھے روزانہ کی بنیاد پر حساب کتاب ہو رہا ہے، پھر شب برات پر وہ نامہ اعمال ایئرلی بیسس پر جو ہے نا وہ اکاؤنٹس جیسے کلوزنگ ہوتی ہے نا جون میں اور جناب جنوری کے دسمبر کے اینڈ میں، اسی طرح سے جناب یہ پورا بھی ہر شب برات پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں نے کوئی اونچ نیچ کر دی ہو تاکہ وہ بیلنسنگ کے لیے قیامت کے دن حساب کتاب ہو رہا ہے، نہیں، وہ تو رب ذوالجلال نے پہلے سے انتظام کر رہا ہے۔ بس آج یہ دیکھانا محبوب آپ کو مقام محمود پر بٹھایا، اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ یہی شفاعت عظمیٰ ہے۔ جب کہا جائے گا نا محبوب فشفا تو شفا، بس آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب اوروں کو بھی ڈھارس ہوگی، اب آدم بھی آگے بڑھیں گے، ابراہیم بھی آگے بڑھیں گے، باری تعالیٰ
اس شفاعت کی خیرات کو یہ ہمیں بھی ملے. اللہ تو فرمایا کہ پھر وہ شفاعت اتنی عام ہو جائے گی, وہ شفاعت اتنی عام ہو جائے گی کہ وہ پتھر کہ جس پتھر کو ٹھوکر مار کے ایک مومن نے ایک سائیڈ کیا تھا کہ گزرنے والا اس کے ضرر سے محفوظ رہے, اس پتھر کو بھی اجازت دی جائے گی کہ اپنے آپ کو ٹھوکر مارنے والے کی شفاعت کر لے. اتنی پھر شفاعت عام ہو جائے گی. لیکن شفاعت عظمیٰ جو ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ شفاعت کا دروازہ کھولنے والی جو ذات ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ باتیں آپ کی جو ہیں ہمارے لیے سبق ہیں, بہت بہت اور ہم نے قروض رہے ہیں کہ کیا یہ ہمارے لیے وہ کرتے ہیں. اب یہ 2 حضرات نے کلام پڑھ لیا, ماشاءاللہ. اب میں ان کے مقابلے میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا, مگر بہرحال میں اپنا جی بالکل. حاضری اپنی لگاتا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن ودا کی قسم. وہ خدا نے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم. تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا, تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا, مجھے جلوے پاک رسول دیکھا, مجھے جلوے پاک رسول دیکھا, تجھے اپنے ہی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی
علیہ کا کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت کی صنف شاعری میں ہمیں یہ بات بدرجہ کمال نظر آتی ہے کہ آپ اپنے اشعار ہی میں قرآن کی آیات ذکر کر چلتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور کبھی قرآن کی آیات کا اشارہ کرتے ہیں اور کبھی قرآن کی آیات ہی ذکر کر دیتے ہیں. سبحان یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو مطلع ہے اس میں جو شمس و ضحیٰ کہا ہے تو شمس سے مراد سورۃ الشمس ہے اور ضحیٰ سے مراد سورۃ الضحیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کیا ہے بات. کلام الہی، یعنی کلام الہی سے مراد قرآن. جی ہاں کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، دوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم. نور فضا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چہرہ کہ جو نور بکھیرنے والا ہے، سبحان سبحان اللہ. جو چہرہ نور بکھیرنے والا. اس کی مثالیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خبر ہو جاتی تھی. ابھی بھی آپ اگر مسجد نبوی کی جو کیفیت ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں نا تو حضور علیہ السلام جس مقام سے باہر تشریف لاتے تھے مسجد میں وہ ریاض الجنہ کی تقریباً تیسری یا چوتھی صف بنتی ہے جہاں سے باہر تشریف لاتے. سبحان اللہ. اب اگر آپ یوں دیکھیے کہ نماز پڑھائی جا رہی، جیسے آخری ایام میں جناب صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی نا، تو جناب صدیق اکبر آگے ہیں، پھر صفیں ہیں، پھر حضور علیہ السلام باہر تشریف لا کے باہر آ رہے ہیں. تو اگلے نمازیوں کو کیسے پتہ چلا؟ جو کہا نا کہ سارے حضور کی سمت دیکھنے لگ گئے. اور میں اس کا سبب یہی، حضور نے چہرہ انور باہر نکالا تو اس کے نور سے سامنے کی دیواریں روشن ہوئی. اللہ. اس روشنی کو دیکھ کر وہ جان گیا آقا کائنات باہر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نور فضا سے مراد یہ ہے کہ نور بکھیرنے والا. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نور بکھیرنے والا ایسا چہرہ ہے جو اسے دیکھ لیتا ہے اس کا بھی چہرہ نورانی ہے. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. یہ بدر کا میدان تھا اور ایک کافر حضور کے سامنے آ گیا اور کہا کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس نے وہیں کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی سواری سے اتر کر حضور کی قدم بوسی کرنا چاہتا تھا کہ جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس کی خدمت بھی کر لوں. نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج، ابھی تک تو غسل بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوا. وہی پاؤں پھنسا، نیچے گرا اور روح کو پھنسا سے پرواز کر گیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا اس شخص کو. اللہ. ابھی تعلق ہی کیا تھا؟ صرف ایک نگاہ ہی تو پڑی تھی اس نورانی چہرے کو، چہرہ نور فضا جو کہا گیا، اس پر نگاہ ہی تو پڑی تھی کہ اس نے ایسا روشن کیا کہ ظاہر بھی روشن ہو گیا، باطن بھی روشن. تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کہنا، اگر تو تک لے تو دوزخ بہار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. پھر آگے دیکھیے، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم. زلف دو تا سے مراد یہ کہ تھوڑی سی گھنگریالی. یعنی جب حضور علیہ السلام کی زلف مبارک اور منہ مبارک کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں کہا بالکل اسٹریٹ بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ گھنگریالے بھی نہیں تھے، درمیانی تھے. تو حضور کی جب زلف مبارک نیچے کی جانب تشریف لاتی تھیں تو آخری جو حصہ تھا وہ دوتا تھا، یعنی اس میں گھنگریالا پن تھا، تو اس کی جانب اشارہ ہے. اور یہ جو شب تار ہے اس سے مراد جو ہے وہ گھنی رات، اس لیے کہا گیا کہ حضور کی جو زلفیں تھیں وہ گھنی سیاہ تھی. اللہ. مفسرین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جو کہا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، ضحیٰ سے مراد صبح کا وقت ہے جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اشراق اور چاشت کے وقت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے. اور واللیل، اور رات کی قسم اذا سجا، جب وہ خوب چھا جائے. اذا سجا سے جب وہ خوب چھا جائے. تو یہاں واللیل اذا سجا سے مراد حضور کی زلفیں لیتے ہیں. اب وہ کیوں؟ اور والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ لیتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے والضحیٰ پر زلفیں سوارتے ہوئے اپنے مبارک زلفیں یوں ڈال دیتے تھے، اللہ. تو وہ زلفوں کی وجہ سے جو چہرہ والضحیٰ چھپتا تھا تو ایسے ہی ہے جس طرح سے رات چھا جاتی. واللیل سے مراد زلفیں اذا سجا، کہ جب وہ والضحیٰ چہرے پر خوب چھا جاتی، خوب گھنی ہو کر چھا جاتی، یہ وہ ذکر کیا گیا. اور پھر آگے آپ دیکھیے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یہ قرآن کی آیت کی جانب اشارہ ہے، انک لعلی خلق عظیم.
اور اگلا جو لفظ ہے یا تو اسے خلق پڑھیں گے یا خلق پڑھیں گے. اچھا خلق اور وہ تو ہو گیا، ہاں خلق ہو جی گیا. یہ خلق پڑھیں گے یا خلق پڑھیں گے، اس سے تخلیق ہے، ہوں، یعنی حضور کا ظاہری حسن و جمال، جی. اس کو اللہ رب العزت نے جمیل کیا. جمیل کیا. ٹھیک ہے، یہ عظیم ہے خلق، انک لعلی خلق عظیم، اور وہ جمیل ہے، جمیل. اور اس جیسا جمیل تو پھر دنیا میں کوئی اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ، یہ جمیل سے تفضیل کا صیغہ، سپرلیٹو، اجملو، آپ سے زیادہ جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ پھر یہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، یعنی حضور بے مثل اور بے مثال ہیں. اچھا کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اسی رب کی قسم کھا رہے ہیں جس نے حسن بھی دیا ہے، جس نے ادا بھی دی. واہ واہ سبحان ادا سے مراد خلق اور حسن سے مراد خلق یا خلق. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اسی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ اور پھر آگے دیکھیے کہ مقطع کی طرف آ جاتے ہیں. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. باغ جنا سے مراد یعنی جنت کے جو باغات ہیں، وہاں کی جو بلبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ رضا جس طرح سے سحر بیانی کے ذریعے مصطفیٰ کی ثناخوانی کرتے ہیں، تو ہند میں یعنی ہندوستان میں سید اعلیٰ حضرت کا رہنا تھا. واصف شاہ ہدا یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جانب اشارہ ہے کہ ایسا مجھے کہیں اور نہیں ملا. اور کہہ کون رہا ہے؟ باغ جنا یعنی جنت کے باغوں کی بلبل یہ بات کہہ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت آپ جس انداز میں مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں ویسی شان جو ہے وہ کوئی اور بیان نہیں کرتا. تو یہ پورا کلام جو ہے، ایک شعر جو آپ نے اس میں پڑھا ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. آگے دیکھ کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کلام وقیلی ہی یا ربی انہا اولئک قوم لا یؤمنون، یہ قسم کھائے گی. پھر شہر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور پھر ساتھ بقا کی قسم کھائی گئی ہے، جیسے لعمرک یعنی حضور کی عمر مبارک کی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، اے محبوب مجھے تیری جان کی قسم ہے کہ یہ کافر اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ کی جان مبارک کی قسم یعنی بقا حضور کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی جس کی اداؤں کی قسمیں رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. تو آپ بتائیے کہ پھر اس کا کیا مد مقابل ہو سکتا ہے. اور آپ یہاں یہ بھی ذکر کر دوں، جیسے بھی پہلے جو کلام پڑھا تھا اویس بھائی نے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، حضور کو جب ندا دی جائے نا، جب پکارا جاتا ہے، جیسے میں کہوں ابا جان یا کسی اور کو پکارتا ہوں، آپ کو پکاروں، جیسے کسی سے بھی کہا جاتا ہے تو ندا لگاتے ہیں، عربی میں یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جب بھی حضور کے لیے ندا استعمال کی جائے نا تو حضور کا نام نہ استعمال کیا. حضور کا جو صفاتی ذاتی نام ہے نا، محمد یا احمد، یعنی یا محمد نہیں کہنا چاہیے. اچھا رب نے نہیں کہا، اللہ پورے قرآن میں دکھا دیجیے. رب نے خطاب کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کو نام سے نہیں پکارا. آپ اپنے بیٹے کو جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ اصل نام سے نہیں، لاڈ سے پیار، لاڈ سے پکارتے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ہمیشہ القابات کے ساتھ پکارا. تو اس لیے فرمایا کہ یا محمد نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کا، یا رحمت للعالمین کا، یا شفیع المذنبین کا. اس انداز میں حضور علیہ السلام کو پکارنا ہے. اور اکثر جو ہم لکھتے بھی ہیں نا یا اللہ یا محمد، تو پھر اس کی جگہ یا اللہ یا رسول اللہ لکھنا چاہیے. یا ایھا المزمل، قرآن نے ادب سکھایا نا، یا ایھا المدثر. اچھا چادر اوڑھ کر جب کھڑے ہو جائیں تو مزمل، چادر اوڑھ کر جب آرام کریں مدثر. یہ کیفیات کی تبدیلی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قم اللیل الا قلیلا، جب کھڑے ہوئے ہیں چادر اوڑھ کر میری بارگاہ میں کھڑے ہونے والے کھڑے ہوا کریں کم. نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور پھر یہاں فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر میرے محبوب جو آرام کر رہے ہو، قم اٹھیے، فانذر
اپنے اعزا اقربا کو ڈر سنائیے، میری جانب بلائیے. اللہ تو مصطفیٰ کھڑے ہوں اس کیفیت کو رب فرماتا ہے، مصطفیٰ آرام فرمانے اس کیفیت کو رب ارشاد فرماتا ہے. مصطفیٰ نماز میں سر انور آسمان کی جانب اٹھائے اس کو اللہ رب العزت تحویل قبلہ فرما دے. سبحان اللہ. عرض نہیں کی ہے، عرض نہیں کی. سبحان اللہ. عرض نہیں کی ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، صرف اتنا تھا، خواہش دل میں پیدا ہو رہی تھی کہ قبلہ ہمارا جو ہے نا الگ ہونا چاہیے، قبلہ الگ ہونا چاہیے، خواہش، اور سر اٹھاتے ہیں. محبوب آپ کا سر انور بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس آپ پھیر لیجئے اس چیز کو قبلہ بنا لیجئے جس پر آپ کی رضا ہے. ترضاہا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارضاہا نہیں، یعنی میری جو رضا ہے وہ نہیں، جو آپ کی رضا ہے بس اس طرف رخ پھیر لیجئے. آج کوئی بڑا حاجی متقی پرہیزگار نمازی نکل ہے اور وہ کہے نہیں میں تو جو ہے نا بیت المقدس کے جانب رخ کر کے نماز پڑھوں گا. ہم لاکھ پڑھتے رہتے تیرے کسی کام کے نہیں، کیونکہ جب حضور نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا تو اب نماز وہی ہوگی جو کعبۃ اللہ کی جانب رخ. 90 ڈگری ہے. آپ نے تو ظاہر سی بات مسجد قبلتین آپ نے دیکھا 90 ڈگری ہے، یعنی پورے حضور علیہ السلام مڑ گئے، پورے مڑ گئے. اور نماز کے اندر ہی ہماری تو شامت آ جائے کہ جب ایک دن جو ہے بغیر بتائے جو ہے نا 15 منٹ نماز آگے پیچھے کر دیں. وقت تبدیل کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک دن پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے. اور یہاں پر تو نماز بھی ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے. محبوب نماز ہی میں رخ پھیر دیجیے. اور 2 رکعتیں ادھر ادا ہوئی اور 2 رکعتیں ادھر. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ انداز ہے، یعنی کلام، بقا، اور حضور علیہ السلام کی شہر کی قسموں کی جانب اشارہ کیا، ان آیات کی جانب، سورۃ الضحیٰ، سورہ الشمس، واللیل اذا سجا، حضور کی زلفوں کی طرف اشارے، حضور کے خلق کی جانب، انک لعلی خلق عظیم کی جانب، حضور کے حسن و جمال کی جانب اشارے کرتے ہوئے کتنی گہرائی کے ساتھ 2 مصروں میں اتنی بڑی بات کہنا، یہ خاصہ صرف سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ اس کی تشریح بھی مکمل آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر یہ ایک ایک شعر جو ہے، میں شعر بھی نہیں کہتا، ایک ایک مصرع باقاعدہ پورا مضمون ہے اور پورا خطاب، ایک ایک مصرع، ایک ایک مصرے پر گفتگو ہو سکتی ہے اور بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے. بہت شکریہ، آپ ہمیں جگاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں. تو بھائی شاہد، اب آپ نے کیا سوچا پڑھنے کے لیے؟ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی
نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہے تھی یہ براق ہے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ اے فاطمہ دن کی بلا میں خدا نے، اے فاطمہ دن کی بلا میں خدا نے ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اے خار ترے کے دامن بھی جائے، یوں دل میں آ کے دیدے تیرے کو خبر نہ ہو، یوں دل میں آ کے دیدے تیرے کو خبر نہ ہو۔ اے یہ صدا کروں کو نہیں، اچھا وہ سجدہ دیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ دیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حقیقی عاشق ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر احسان صرف میرے محبوب کا رہے، کسی اور کا مجھ پہ احسان نہ ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کیفیت کو ذکر کیا۔ بھائی اس وقت وہ نفسہ نفسی کا عالم جس کے ہم نے اشارہ کیا قرآن کی آیات سے استدلال کی، کہیں کسی ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یعنی یہ جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز دھار والا وہ جو پل ہے جس سے گزرنا ہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی کی رحمت کے سہارے ہیں، ایسا گزاریے گا کہ پل کو بھی پتہ نہ چلے کہ کوئی اس سے گزرا ہے، کہ پل کہیں بعد میں یہ احسان نہ کرے کہ میں نے تجھ پر اپنی سختی کم رکھی تھی اس لیے تو گزر گیا۔ اور جناب جبریل نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ کل
مجھے یہ اجازت عطا فرمائی کہ میں آپ کی امتیوں کو اپنے پروں پر بٹھا کر جو ہے اس پل سے گزاروں. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یعنی اگر ان چیزوں کو یعنی پل ہم پر عنایت کر رہا ہے آپ کے صدقے اور طفیل, جبریل امی اپنے پر بچھا کر ہمیں اسے گزارنے کے لیے جو ہے نا یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں آپ کے صدقے اور طفیل. رسول اللہ اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ممنون احسان آپ ہی کے ہوں, کہ نہ جبریل ہم پر احسان کرتے ہوئے نظر آئے نہ ہی یہ پل. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. پھر اس کے بعد فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ تو مطلب اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. تڑپتے ٹوٹے دل کے ساتھ جب بھی حضور کو پکارا جائے حضور مدد کے لیے تشریف. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے رحمت, میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت. صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کا آنا رحمت ہے, جانا کیسے رحمت؟ فرمایا جب میں تہہ مزار ہوں گا تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے, میں رب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا اللہ رب العزت میری اس بات کو قبول کر کے تمہارے گناہوں کی بخشش اور معافی فرمائے. تو حضور کا تہہ مزار جا کر روحانی طور پر ہم پر اپنی تجلیات کا نازل فرمانا بھی اس بات کا اعلان ہے کہ آقا کائنات ہر حال میں ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. آئیں تب بھی رحمت, حضور تشریف لے جائیں تب بھی ہمارے لیے رحمت ہے. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ. بھائی جب سواری تیزی کے ساتھ جاتی ہیں تو گرد اڑتی ہے, اور وہ جو تیز رفتاری ہے وہ تیز رفتاری اتنی زیادہ ہے کہ یہ گرد ابھی پوچھے گی کہ کون گزرا ہے. یہ گرد ابھی پوچھے گی کہ اتنی تیزی سے کون گزرا ہے, کہ اسے خبر ہی نہیں ہوگی آپ منزل پر پہنچ جائیں. اور یہاں میں ضمناً یہ بات عرض کروں, یہ جو براق ہے یہ نورانی سواری ہے نا, خاص جنت سے یہ بھیجا گیا, جہاں پر ایک پہلی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا تھا, اتنی رفتار ہے. تو بعض لوگ اس کے ذریعے سے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ کی تو رفتار حضور سے زیادہ ہے. وہ کیسے؟ کہا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں حضرت موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے ہیں. صلاۃ سے مراد بہت سارے مراد لیا گیا. اور پھر جب حضور علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو حضرت موسیٰ پہلے کھڑے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ موجود صلاۃ میں مصروف تھے, حضور آگے تشریف لے گئے, انہوں نے صلاۃ ختم کی پھر چلے اور حضور کے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا حضرت موسیٰ کی رفتار تیز ہے. تو اس لہٰذا ثابت ہوا کہ جناب یہ کوئی شان والی بات نہیں. تو ہم ان کے جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی رفتار سے سفر ہی نہیں کر رہے تھے. یہ تو رفتار کس کی تھی؟ یہ تو براق کی تھی. بھائی جس سواری پر آپ سوار ہوتے ہیں تو آپ کی رفتار نہیں ہوتی, آپ کی سواری کی رفتار ہوتی ہے. تو یہ رفتار تو براق کی تھی جس سے حضور سفر فرما رہے. حضور کی رفتار دیکھنی ہے تو پھر اس سے آگے دیکھیے جہاں جبریل بھی چھوڑ گئے اور حضور اپنی رفتار سے پھر آگے تشریف لے گئے. اب اس رفتار کو کون بتائے جہاں جانے والے ایک مصطفیٰ اور استقبال کرنے والا خود رب ذوالجلال. پھر آگے دیکھیے, ہاں اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے, یوں دل میں آ کے دیدہ تر کو خبر نہ ہو. خار کانٹا, طیبہ کا یعنی شہر مدینہ کا جو کانٹا ہے وہ بھی گل و گلزار سے محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے. تو کہا کہ آ کر جو ہے اس انداز میں میرے ساتھ دل میں آ جا کہ یہ جو آنکھیں نم ہیں انہیں بھی پتہ نہ چلے اور تیری میرے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہو جائے, اور تو بار بار مجھے میرے دل کو ٹس کرتے رہے اور یاد مدینہ مجھے بار بار آتی رہے. تو یہ جو خار طیبہ اس سبب سے کہا جاتا ہے کہ طیبہ کا جو خار ہے یعنی جو کانٹا ہے وہ جیسے جیسے دل کو چبھے گا تو اس کے ذریعے سے یاد طیبہ کی آئے گی. تو جب وہ یاد طیبہ کی آئے گی تو پھر یہ جو آنکھیں آنسو بہائیں گی, کہا کہ ان آنکھوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ بھئی یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں. ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ او مد البرق من تلقاء فی ظلم. یہ امام شرف الدین بصیری نے جو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نا قصیدہ بردہ اس کا پہلا شعر.
اچھا हाँ अम हब्बत الريح من تلقاء كاظمة او مد البرق في الظلماء من إذن. یہ کوئی خوشبو وغیرہ کچھ آتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے، یہ روشنی سی اندھیرے میں سے کہاں سے نکلی ہے. امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی. کہتے ہیں یہ دل کو کیا ہے، میں اس کو کہتا ہوں ٹھہر جا، یہ اور مچلنے لگتا ہے. میں اپنی آنکھوں کو کہتا ہوں کہ آنسو نہ بہا، وہ اور زیادہ برسنے لگ جاتی. یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ دل کو جب مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے شہر کی یاد آئے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، آنسو ہی پوچھتے رہ جائیں کہ بھائی تجھے ہوا کیا ہے. اب وہ وجہ ہی تلاش کرتے رہے، لیکن یہ جو خار طیبہ ہے نا، یہ جو دل کو جو بار بار یاد مدینہ دلاتی ہے، اس کا سرور اور کیف ہی کچھ اور. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس نے نہیں دیکھا اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک دفعہ دیکھ کر آ گیا پھر اس کا یہاں گزارا نہیں ہے. اب وہ بار بار چاہتا ہے میں بار بار جاؤں، بار بار جاؤں. اب آپ دیکھیے نا، دنیا میں اور شہر بھی ہیں، اتنی انسیت کسی اور شہر سے تو نہیں ہو سکتی، صرف شہر مدینہ سے ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ اس شہر کو نسبت حضور سے، اس شہر کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کرتا. ذرا تصور میں لائیے کہ جب صحابہ حضور کو دفنا رہے تھے ان پر کیا کیفیت ہے. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. یہ کیفیت کہیں اور کیوں نہیں نظر نہیں آ؟ کوئی پیلر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، زاروں قطار روئے چلے جا رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے دوبارہ بلائیے گا، اب میں جا رہا ہوں، میرا وقت پورا ہو گیا، مجھے دوبارہ بلا لیجیے گا. اور ان ستونوں کے ساتھ لگ لگ کر رویا جا رہا ہوتا. اور آخر میں دیکھیے کہا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، یعنی قیامت کا دن کا تذکرہ کہ کوئی حامی نہیں ہے اس دن. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. یہ وہی اس یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، کہ اس دن جس دن جو ہے باپ کہہ رہا ہوگا کوئی پتر شتر نہیں، کام کر اپنا. بیٹا کہے گا کہ دنیا میں میری اتنی باتیں مانتے تھے، ابھی بھی تو مانو نا، اپنے ساتھ لے کے چلو. وہ کہے گا نہیں بھائی کوئی واسطہ نہیں، اپنے اپنے سنبھالو. کہا جس دن ماں باپ چھوڑ جائیں، بہن بھائی چھوڑ جائیں، اس دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں سب چھوڑ جائیں انہیں حضور سینے سے لگانے کے لیے تلاش فرمائیں. یہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. یعنی بیٹا بھی وہیں سے گزر رہا ہے، باپ بھی وہیں سے گزر رہا ہے، ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں رہے. اور حضور اپنے غلاموں کو پہچان کر ان کی شفاعت فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ اتنی وضاحت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین میں ان آمین. کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کا مطالعہ بے شک ماشاءاللہ بہت اچھا مطالعہ ہے. جب جاؤ یہ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں جب بھی جاتا ہوں پڑھتا ہی دیکھتا ہوں. تو بہرحال اب آئیے جناب عمیر صاحب، آخری کلام آپ پڑھ. بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو.
सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम हो, तुम ही हो, जहां तुम हो वहाँ तुम हो, तुम हो। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम हो, तुम ही हो, जहां तुम हो वहाँ तुम हो। کہ کجا ہم افتادہ کجا شہے والا، کجا ہم افتادہ کجا شہے والا، اگر مثل زمین ہے تو مثل آسمان تم ہو۔ ارے یہ کیا میں کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، یہ کیا میں کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر سے ہر مومان تم ہو۔ اور میں بھولا سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر نسبت ہے، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، وہ کہنے بھر نسبت ہے، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں، کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں، کہاں ہمت جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی موری جوان تم ہو۔ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں، کہاں ہمت جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی موری جوان تم ہو۔ جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی موری جوان تم ہو۔ اور فقط نسبت کا نوری ہوں، حقیقی نوری ہو جان
نسبت کا نوری ہوں حقیقی نور ہو جاؤں جو دیکھے مجھ کو کہے اٹھے میاں نوری میاں تم ہو فقط نسبت کا نوری ہوں حقیقی نور ہو جاؤں فقط نسبت کا نوری ہوں حقیقی نور ہو جاؤں جو دیکھے مجھ کہے اٹھے نوری تم ہو بہارے جان فضا ہو نسیم گل ستا تم ہو سبحان اللہ علامہ طبیعت علیل ماشاء اللہ بہت خوبصورت، بہت خوب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، سوز میں، اور پھر جس انداز میں یہ بزرگوں کے کلام کو مؤدب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیضان انہیں عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ انداز اور یہ اسلوب وقت کے ساتھ ساتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے، لیکن یقیناً دوام جو ہے بزرگوں کے قدموں میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کا فیضان عطا فرمائے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام کے منتخب اشعار ابھی عمیر بھائی نے پڑھے ہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یہ مادرزاد ولی ہے، بیٹے کا یہ عالم ہے تو خود سیدی اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو آپ نے اپنا تخلص جو ہے وہ نوری استعمال فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خواہش بھی تھی کہ مجھے نوری کہا جائے، اور اس کا اظہار انہوں نے اپنا اس مقطع میں کیا ہے۔ اور آپ ابھی بھی دیکھ لیے کہ نوری میاں کے ہی نام سے پورے ہند میں معروف اور مشہور ہیں، آپ کو نوری میاں کہا جاتا ہے، مفتی اعظم ہند آپ کا خوبصورت لقب ہے۔ اس کلام میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے کہ جتنی بھی بہاریں ہیں، جتنی بھی شادمانیاں ہیں، جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنی بھی مسرتیں ہیں، جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، یہ دنیا جتنی معطر ہے وہ ساری کی ساری نسبتیں حضور کی جانب کی ہیں کہ بھائی رضواں جنت کے جو باغ کی بہار ہے وہ بھی آپ ہیں، جنت کی جو زیب و زینت ہے وہ بھی آپ ہیں، گلستان کی جو خوبصورت ٹھنڈی ہوا ہے جسے نسیم کہتے ہیں وہ بھی آپ ہیں، اور اس بہار کی جو جان ہے وہ بھی آپ خود ہی ہیں۔ تو اسی لیے حضور کو مقصود کائنات اور جان کائنات کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس شعر میں حضور کے اس خاص اعزاز کا تذکرہ فرمایا۔ پھر دیکھیے کہ انسان کی اپنی جو حقیقت ہوا کرتی ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر آیا ہو۔ میں آپ کو جتنا جانتا ہوں اتنا ہی جانتا ہوں، لیکن یقیناً آپ کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے والے احباب میرے مقابلے میں آپ کو زیادہ جانتے ہوں۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ آپ کی اہلیہ آپ کو جانتی ہوں، جن کا روز و شب آپ کے ساتھ گزر رہا تھا۔ آپ کو بڑے بڑے لوگ جو ہے عزت اور احترام کا مرتبہ اور مقام دیں، لیکن اگر آپ گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے اور تو ان کی گواہی زیادہ معتبر سمجھ جائے گی کہ بھائی یہ تو خلوت جلوت کے جاننے والے ہیں نا۔ تو اس لیے حقیقت لوگوں کے سامنے اس طور پر نہیں آتی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا کہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کا جواب دوسرے طریقے سے بھی عطا فرمایا۔ یعنی حضور کی حقیقت کیا ہے، اسی پر جھگڑا نا آج کل، سب نے کہا کہ جناب بشر ہیں، نور کا انکار کیا، اور ہماری تو جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی جو اصل ہے وہ نورانیت ہے، اور پھر اس نورانیت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس بشریت عطا کی گئی، اور پھر بشریت میں بھی حضور ایسے بشر ہیں کہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، جز سے مراد سوا، یعنی اللہ کے سوا تمہاری حقیقت سے کون واقف ہے۔ یہ سوال تب پیدا ہوا
کہ جس وقت صحابہ جو ہے حضور کی حقیقت کے بارے میں ابو بکر سے پوچھنے لگے، ابو بکر بتاؤ تو صحیح حضور کی اصل کیا ہے، حضور کی حقیقت کیا ہے، حضور کو تم نے کتنا پہچانا، کتنا جانا، تم سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، گھر میں بھی ساتھ، باہر بھی ساتھ، لشکر میں بھی ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، ہر مقام پر ساتھ ہوتے ہو، تو ہم میں سے سب سے زیادہ حضور کو تم ہی پہچان پائے، حضور کی حقیقت بتاؤ۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابو بکر سے کہا لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، ابو بکر یہ نہ سمجھنا کہ 40 سال کے قریب کا عرصہ تم نے میرے ساتھ گزار دیا ہے تو تم مجھے پہچان گئے ہو، جان گئے ہو، فرمایا میری حقیقت کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانا۔ یہ وہی اشارہ ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، یعنی جو کچھ آپ کو کہا جائے آپ وہی کچھ ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نہ شان، نہ قدر، نہ منزلت، نہ حقیقت زبان سے بیان ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی یہ کہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، اس سے بڑا کذاب ہی کوئی نہیں جو یہ کہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق حضور کی مدح سرائی کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ پھر عمیر بھائی نے 3 اشعار ایک ساتھ پڑھے نا، یہ اسلوب ہے شاعری کا کہ ایک شعر میں بات کر کے اگلے شعر میں اس کا رد کرنا، جیسے پہلے ہم نے مطلع اور مقطع کا کہا نا، اسی طرح سے یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، کجا ہم خاک افتادہ، کہاں ہم زمین پر مٹی میں پڑے ہوئے لت پت، یعنی جس کو کوئی پوچھے ہی نہ، اور کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں، یعنی مٹی میں جو پڑے، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ نسبتیں جب برابر کی جاتی ہیں نا، ایک نسبت کو کہتے ہیں ہم تساوی، یعنی برابری کی نسبت۔ میں کہوں کہ جناب میں اور عمیر بھائی برابر ہیں، یہ تساوی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں، عمر میں برابر ہیں، اس طرح لے لیں، میں اور عمیر بھائی برابر ہیں، اور میں آپ سے کہوں آپ کہاں میں کہاں ہیں، آپ 80 سال کے میں 30 سال کا، یہ ہوتا ہے نسبت تقابل، یعنی مقابلے کی نسبت۔ تو یہاں انہوں نے یہ تقابل استعمال کیا کہ چلیں اگر ہم زمین ہیں تو زمین کے مقابلے میں آسمان کتنا اونچا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے سامنے ہماری کہ ہم تو زمین ہیں آپ آسمان ہیں، فوراً رک گئے کہ میں نے آپ کو آسمان سے نسبت دے دی اور کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، آپ کو پناہ کہا نہیں آپ تو اس مثال دینے سے پاک ہیں، آپ تو اس سے پاک ہیں، آپ منزہ ہیں، اس سے آپ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، کسی شے سے آپ کی مثال دی نہیں جا سکتی۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی چاند سے اس اعتبار سے نہیں کہا گیا کہ چاند کی طرح آپ تھے، چاند سے روشن تھے، چاند جیسے روشن نہیں، اس سے زیادہ روشن۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ حضور کی ذات میں تو مثلیت ہے ہی نہیں نا، کوئی کہے کہ ہمارے برابر، اور یہاں یہ عقیدہ دیا کہ نہیں بھائی زمین اور آسمان کے درمیان اتنا بڑا فرق، وہ اسے بھی حضور کی شان میں تنقیص سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر جو تیسرا شعر کیسے، میں بھولا آپ کی ہاں رفت سے، اب یہ تو ذکر کر دیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ بھی مانگ لی، توبہ کر لی، اور کہا کہ یہ مجھ سے ہوا کیوں، یہ مجھ سے ہوا کیوں، تو پھر اس کی جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض یہ تو صرف بات سمجھانے کے لیے تھی، ایک یہ بات سمجھانے کے لیے تھی، ورنہ تو کہاں مجال کہ ہم آپ کو آپ کی رفتوں کا تذکرہ کریں، آپ کو آپ کی تو جسم سے جو زمین کا حصہ لگا ہوا ہے وہ زمین کا حصہ عرش معلیٰ سے افضل اور اعلیٰ ہے، جو حصہ زمین کا مصطفیٰ کے جسم سے مس ہوا ہے وہ حصہ جب عرش معلیٰ سے افضل ہے تو حضور کا خود جسم کتنا فضیلت کا حامل ہوگا، اور کیا اس کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو کہا نا ابھی نوری جمع تم ہو، یہ کلام ذکر کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی جوانی میں لکھا تھا، اور جوانی میں لکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اس پر کاربند کیا کہ جوانی کے زوم میں جو ہے نا ادھر ادھر نہ نکل جانا کہیں، جو کرنا ہے ابھی کر لو، بڑھاپے میں جب کوئی اور کام ہے ہی نہیں تو مسجدوں کے پنکھے آپ نے چلا لیے، سب سے پہلے تہجد کے ٹائم مسجد میں جا کے خادموں کو بھی اٹھا رہے ہیں، مؤذن کو بھی اٹھا رہے ہیں، کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی اور کام جو کوئی نہیں،
اس دنیا کی ساری مشغولیت اور مصروفیت میں حضور سے جو لو لگانی ہے نا، حقیقت یہی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو جوانی کی جو توبہ ہے، اللہ رب العزت کو تمام توبہ کرنے والوں میں سے جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیوں کو بالائے طاق رکھ کے ایک رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ حضرت بہت بہت شکریہ جزاک اللہ۔ کہ آپ آئے، اور آپ سے ہم بلاتی اس لیے آپ جو کچھ سیکھیں گے اللہ خوش اور رکھے۔ ان کلاموں کا، جی، ان کلاموں کی جو وضاحت آپ نے کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کلاموں کا حق نہیں ادا ہو سکتا، اور اپنے طور پر جو صحیح کوشش کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بس ایک ہی یہ دعا اور استدعا ہے کہ ان بزرگوں کا حقیقی فیضان جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ آمین آمین۔ انہوں نے جو حضور سے وفاداری اور حضور سے محبت کے پیغام کو عام کیا ہے، اس کی تھوڑی سی بھی رمق اگر آج کے دور میں ہمیں مل جائے نا، آئے ہے تو ہم سے بڑا خوش قسمت اس دور میں کوئی اور نہیں بے ہو۔ شک۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی خیرات ہمارا مقدر اور نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو اب ہم سلام کی طرف چلتے ہیں، اور آج ہماری محفل میں یہ ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے تو فرحان جنیدی جو ہمارے حصہ ہیں موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ سلام ان سے سنیں۔ بے شک۔ تو آ جائیں سلام کے لیے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں دایا پہ لاکھوں سلام، غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم سہانی گھڑی چمکا ہے بابا چاچا، جی سہانی گھڑی چمکا ہے بابا چاچا، جی سہانی گھڑی چمکا ہے بابا چاچا، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے جس طرف اٹھ دور و
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت لاکھوں سلام جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیری توفیق اور عنایت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نظم و نثر کی صورت میں کیا گیا۔ اس مجلس کو سجانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یہاں موجود احباب اور ناظرین جنہوں نے یا رب العالمین اس مبارک پروگرام کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا، یا رب العالمین تمام پر کرم فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کا صدقہ ہمارا مقدر نصیب فرما۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اور آپ کے جملہ خانوادے کے تمام بزرگوں کے درجات میں مزید بلندیاں فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ کاربند فرما۔ ایمان کی سلامتی کی زندگی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مدفن بنا۔ یا رب العالمین راہ نجات کی جملہ انتظامیہ کے جملہ احباب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرما۔ اس کے روح رواں جناب سید غلام مجتبیٰ احدی صاحب کو یا رب العالمین صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ان کے جملہ معاونین کو یا رب العالمین دارین کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں عطا فرما۔ ہمارے چشتی صاحب نے، ہمارے عمیر بھائی نے جس خوبصورت انداز میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی، یا رب العالمین ان کے سوز میں، گداز میں، ان کے لحن میں، علم اور عمل میں مزید برکتیں، فراوانیاں اور سرشاریاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی نبینا صلی علی